دجال دجال کے وجود سے متعلق احادیث موجود ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دجال سے ڈراتے تھے اور اس کے فتنہ کو گوش گزار کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1، ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے حدیث بیان کی، کہا مجھے ابن وہب نے خبر دی، کہا مجھ سے عمر بن محمد نے حدیث بیان کی، ان سے ان کے والد نے حدیث بیان کی، اور ان سے ابن عمر نے حدیث بیان کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم حجۃ الوداع کے ذکر کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باحیات تھے اور ہم نہیں سمجھتے تھے کہ حجۃ الوداع کا مفہوم کیا ہوگا۔ حضرت نے اللہ کی حمد کی اور مسیح و دجال کا ذکر پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں سب نے دجال سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ نوح نے اپنی امت کو ڈرایا اور دوسرے انبیاء کرام نے بھی جو آپ کے بعد مبعوث ہوئے ہیں، وہ امت محمدی میں سے خروج کرے گا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ ابن مناوی۔ حدیث نمبر 2، ہم سے ہارون بن علی بن حکم نے حدیث بیان کی، کہا مجھے حماد بن موصل ابو جعفر فریس نے خبر دی، ان سے میمون بن مہران نے، انہوں نے عبداللہ بن عباس سے کہ انہوں نے کہا دجال اصفہان کے مضافات سے یہودوں کے گاؤں یہودیہ سے خروج کرے گا۔ حدیث نمبر 3، یوسف مقدسی۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا اس وقت تک قیامت برپا نہ ہوگی جب تک میری اولاد میں سے مہدی ظہور نہ کرے، اور مہدی ظہور نہیں کرے گا جب تک 60 جھوٹے جو کہ خود کو پیغمبر سمجھتے ہوں گے ظاہر نہیں ہوں۔ حدیث نمبر 4، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے منقول ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے دجال کو جھٹلایا وہ کافر ہو گیا، اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ بھی کافر ہو گیا۔ نوٹ: دجال کو جھٹلانے کا مطلب اس کے خروج کے بارے میں شک و شبہ کرنا مراد ہے کہ جس کے خروج کی خبر حضور نے دی ہے۔ حدیث نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خلقت آدم سے لے کر قیامت برپا ہونے تک کوئی بھی دجال سے زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 6، انس بن مالک۔ انس بن مالک سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی اطاعت و مدد کریں گے۔ جابر نے کہا اس وقت تک دجال خروج نہیں کرے گا جب تک روم یعنی یورپ اور امریکہ فتح نہ ہو جائیں۔ معاذ بن جبل۔ حدیث نمبر 7، معاذ بن جبل نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنگ جہانی اور قسطنطنیہ مغرب کی فتح اور خروج دجال 7 مہینوں کے اندر اندر ہوگا۔ یہ تھی چند احادیث و دجال کے وجود اور ان کے فتنے کے بارے میں۔ دجال سے متعلق بہت سی کتب حدیث میں اتنی حدیثیں نقل ہوئی ہیں کہ اگر انہیں جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا مذکورہ احادیث سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ دجال آخری زمانے میں خروج کرے گا۔ دجال کون ہے؟ یہ کسی خاص شخص کا نام دجال ہے؟ اس سوال کے جواب میں بعض محققین کا کہنا ہے کہ دجال وہی شخص ہے جو خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اس کا نام عبداللہ یا سعید بن سعید ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب اسے دیکھنے اس کے گھر گئے تھے۔ وہ اپنی خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن بعض محققین کا کہنا ہے کہ دجال کسی معین و مخصوص شخص کا نام نہیں بلکہ عرب میں ہر جھوٹے اور دھوکے باز کو دجال کہتے ہیں۔ پس دجال کا معنی جھوٹے اور دھوکے باز کے ہیں۔ ان احادیث سے یہ نتیجہ ملتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت آخری زمانے میں ایک شخص کا خروج ہوگا جو فریب کار اور ہیلا گیری میں سب سے آگے ہوگا اور جھوٹ بولنے میں پہلے والے دجالوں سے بازی لے جائے گا۔ اپنے جھوٹے دعووں سے ایک گروہ کو گمراہ کرے گا کیونکہ کھانا پینا اس کے ساتھ ہوگا، اس لیے وہ لوگ اس کی حقیقت سے غافل رہیں گے۔ اور برفرض سعید بن سعید کو حضور نے
اگر دجال کہا بھی ہے تو وہ دورگو کے معنی میں ہو سکتا ہے، نہ وہ دجال جو علائم ظہور میں ایک ہے۔